السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے، اکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے پر اس دین کا رنگ غالب رکھنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کا ہر مسئلہ اسلام سے لینا یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ مسلمان کسی مسئلے میں دین اسلام سے آزاد ہو کر کسی اور شریعت، کسی اور دین یا اپنے جذبات کے تحت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دین اسلام میں اللہ نے حاکم کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، محکوم کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور اس شریعت اسلامیہ نے محکوم کو اپنے حاکم وقت کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ کسی صورت میں بغاوت، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ، مظاہرات، فتنہ و فساد کی آگ کو جلانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ خون بہانا، املاک کو تباہ کرنا، وہ پبلک کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو، یہ اسلام کو ماننے والوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کو ارض پاک میں جو کچھ ہوا یہ سیاہ دن کے طور پہ تاریخ میں درج رہے گا کہ مسلمان کسی ایک سیاسی لیڈر کی گرفتاری پر دہشت گردوں کی طرح سڑکوں پہ نکل آئے، کسی کا موٹر سائیکل جلا رہے ہیں اور کسی کا غریب کا رکشہ جلا رہے ہیں، کہیں بلڈنگیں توڑ رہے ہیں اور کہیں فوجی تنصیبات پہ حملے کر رہے ہیں، کہیں گھروں میں داخل ہو کر چوریاں کی جا رہی ہیں، املاک لوٹی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ کسی نے مور اٹھا لیا، کسی نے کوئی ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا، کسی کو کچھ نہ ملا تو وہ سالن کی دیگچی اٹھا کے چل پڑا۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں، یہ اسلام کے ماننے والوں کا طریقہ حیات نہیں، کیونکہ اسلام یہ آپ کو اور مجھے دعوت دیتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صراط مستقیم کی تباہ کرنا یہ مسلم کی ذمہ داری ہے۔ مالک کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ بے شک میرا سیدھا راستہ ہے، آؤ اسی کی تباہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو ٹیڑے اور دوسرے راستے ہیں اس پر مت چلو، اور اگر تم اس پہ چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ ٹیڑے راستے، یہ مختلف راستے تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ مالک کا حکم ہے، یہ مولا کا سکھایا ہوا درس ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ شریعت اسلامیہ فتنوں کی آگ کو بجھانے کا حکم دیتی ہے، فتنوں کی آگ بھڑکانے کا حکم نہیں دیتی، فتنوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے، فتنہ برپا کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا، اس کا اثر تم سب پر ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں شریعت محمدیہ یہ ہمیں درس کیا دیتی ہے، یہ مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ان ایام میں جن میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، تم پر فتنوں کا دور آئے گا، بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي، اور فتنوں کے ان حالات میں جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والوں سے بہتر ہوگا۔ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِ، اور چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا۔ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، اور جو ان فتنوں میں جھانکے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا۔ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيُعِذْ بِهِ، اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہی پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر رکھے۔ یہ ہے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا درس، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔
تو جب فتنوں کی آگ بھڑک اٹھے تو پھر ان جلوسوں ان جلسوں اور فتنوں کی آگ جلانے والوں کے ساتھ ہی نہ بنیے. بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر کھڑا, چلنے والے سے بہتر چلنے والا, دوڑنے والے سے بہتر, اور فتنوں کی اس آگ میں نہ جھانکے جو نوجوانوں کی زندگیاں پسند کر دیتی ہیں. یہ فتنے ملکوں کا امن اور سکون, راتوں کی نیندیں, دن کا آرام برباد کر دیتی ہیں. اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو خود اس آگ کو بھڑکاتے ہیں, جو ان فتنوں کی دعوت دیتے ہیں. کسی ایک سیاسی لیڈر کے قید ہو جانے پر پورے ملک کی امن و امان کی صورت کو برباد کر کے فتنوں کی ہماجگاہ بنا دیتے ہیں, جس میں کہیں نوجوانوں کا قتل ہوتا ہے, کہیں بچوں کا قتل ہوتا ہے, کہیں عورتوں کا قتل ہوتا ہے, کہیں کسی غریب کی ساری عمر کی روزی روٹی کا جو ذریعہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس امت پر بہت سے فتنے اور بہت سی آزمائشیں آنی ہیں. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ مظاہرات کا, ہڑتالوں کا, جلسوں اور جلوسوں کا فتنہ ہے. بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. ارے بھائی, یہ مظاہرات, یہ فتنے یہود و نصارہ کی طرف سے آئے ہوئے فتنے ہیں, اسلام کی پیداوار نہیں ہے, اسلام کی کھوج سے جنم لینے والی یہ چیز نہیں ہے. اسلام تو فرما برداری, اطاعت کا حکم دیتا ہے. اور سڑکوں پہ آنا, جلوس نکالنا, مظاہرات کرنا, بغاوت کرنا, اس کا درس, اس کی اصل ڈھونڈو گے تو یہود و نصارہ سے ملے گی. یہودیوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے کلنا اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ, یہ جب کبھی لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یہ حال ہے یہودیوں کا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا کیا یہ فساد نہیں ہے؟ فوجی تنصیبات پر حملے, فوجی آفیسرز کے گھروں پر حملے, ان کے سامان کو جلانا, کسی کی گاڑی توڑنا, کسی کا موٹر سائیکل جلانا, کسی کا رکشہ جلانا, راستے میں آنے والوں کو مارنا, کہیں کوئی پولیس والا ہتھے چڑھ جائے, کوئی فوجی ہتھے چڑھ جائے, اس کو مار مار کے ہلاک کر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے, اور فساد پھیلانے والوں کی اصل یہودیوں سے ملتی ہے. اگرچہ مظاہرہ کرنے والے, یہ ہڑتال کرنے والے, یہ جمہوریت کے اس غیر اسلامی سسٹم کے تحت اس کو اپنا حق سمجھنے والے, ان کا دعویٰ کیا ہوگا ہم اصلاح کرتے ہیں, اور حالانکہ یہ اصلاح نہیں کر رہے, یہ فساد کر رہے ہیں. ان کی کیفیت مالک اس فرمان سے اپنے سامنے رکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ملکوں میں فساد نہ پھیلاؤ, زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, قَالُوا إِنَّنَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, ان فسادیوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, مالک جواب میں فرماتا ہے کہ نہیں, یہی فساد کرنے والے ہیں, لیکن انہیں شعور نہیں ہے اپنے کیے دھرے کی. اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا, زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے درہم برہم ہو گیا ہوتا, بلکہ ہم نے تو ان کی نصیحت انہیں پہنچا دی, سو اس نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر حال میں مسلمان حاکم کی اطاعت کا حکم دیا, بے شک وہ ظلم کرنے والا. باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, امراء کی اطاعت کا حکم اگرچہ وہ حق تلفی ہی کرے. علقمہ بن وائل الخضرمی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جوفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, فقال یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا فما تأمرنا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمارے امیر ایسے مقرر ہوں جو اپنا حق تو ہم سے طلب کریں لیکن ہمارا حق نہ دیں, تو آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ فأعرض عنہ ثم سألہ فأعرض عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا, انہوں نے پھر پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. ثم سألہ فی الثانیہ او فی الثالثہ, انہوں نے پھر پوچھا دوسری یا تیسری مرتبہ, تو اشرف بن قیس انہوں نے سلمہ کو اپنی طرف کھینچا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم, آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو اور فرما برداری کرو, اپنے حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو, ان پر ان کے عملوں کا بوجھ ہے, تم پر تمہارے عملوں کا بوجھ ہے. صحیح مسلم 1846 نمبر روایت. تمہیں جو حکم ہے وہ فرما برداری کا حکم ہے, بغاوت کا حکم نہیں, توڑ پھوڑ اور مظاہرات کا حکم نہیں.
ریلیاں نکال کر حاکم کے خلاف بغاوت کا حکم نہیں بلکہ فرمانبرداری کا حکم ہے. وہ ظلم کر رہا ہے, آپ کے حق چھین رہا ہے, تب بھی آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے فرمانبرداری کرو. ظلم کرنے والا اپنے عملوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا, تم عوام اپنے عملوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے, تم نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ مشکل اور آسانی میں, چستی اور سستی میں, اور خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی اپنے امیر کی بات مانیں گے. وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ اقتدار کے معاملے میں اصحاب اقتدار سے تنازع نہیں کریں گے. یہ جمہوریت کی خباثتیں ہیں کہ اقتدار کے فیصلوں کے لیے نالیاں صاف کرنے والے کی رائے, گٹر صاف کرنے والے کی رائے, جھاڑو پھیرنے والے کی رائے, اور ایک عالم دین کی رائے, ایک ولی اللہ کی رائے, ایک اللہ کے دوست کی رائے, ایک عالم کی رائے, ایک شیخ الحدیث کی رائے برابر ہے. یہ جمہوریت کی خباثت ہے. اور اسلام کے اندر سروں کو تولا جاتا ہے, گنا نہیں جاتا. صحابی کہتے ہیں ہم نے بیعت کی کہ ہم اہل اقتدار کے معاملے میں, اقتدار کے مسائل میں ان سے جھگڑا نہیں کریں گے, ان سے کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے. الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. ہاں اگر یہ دیکھو کہ وہ کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں اور اس بات کے کفر ہونے پہ کوئی شک والا معاملہ نہیں, تمہارے پاس قرآن اور سنت سے واضح دلیل موجود ہے. وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. اور اس بات پر بھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے, سچی بات کہیں گے, اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھائیں گے. یہ ہے صحابہ کا دیا ہوا منہج, یہ ہے صحابہ کی دی ہوئی سوچ, یہ ہے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت کی حقیقت. اگر کہیں حاکم وقت سے غلطی بھی ہوتی ہے تو اہل اسلام کے لیے اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے, جو اصل میں اہل السنہ کا منہج ہے کہ حاکم وقت نے انہیں بدعت کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اس بدعت پر عمل نہیں کیا, لیکن اس کے خلاف مظاہرات نہیں کیے, جلوس ہڑتالیں, ریلیاں نہیں نکالی, عوام الناس کو بادشاہ کے محلات کے گھراؤ کا حکم نہیں دیا. حالانکہ عوام امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھے. آپ کو جب آ کر کہنے والے نے کہا تھا زبان سے وہ کہہ دو جو بادشاہ وقت کہہ رہا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اس قلعے کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہی دین ہوگا. قیامت کے دن ان سب کے ہاتھ میرے گریبان میں ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اپنے شاگردوں کو بھڑکایا نہیں, جلوس نکالو, ریلیاں نکالو, مظاہرات کرو, گھروں کو جلا دو, فوجی تنصیبات کو جلا دو, حکومتی تنصیبات کو جلا دو, جلاؤ گھراؤ کرو, گھروں کو لوٹ لو, گاڑیوں توڑ دو, لوگوں کے روزگار کو برباد کر دو. یہ جمہوریت کی خباثت ہے, شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. امام احمد بن حنبل مار کھا رہے ہیں, بادشاہ کا ظلم برداشت کر رہے ہیں, لیکن عوام کو بادشاہ کی بغاوت کا درس نہیں دے رہے. امام صاحب جیل میں ہیں اور آپ کے ساتھی بھی جیل میں ہیں, لیکن آپ صبر کر رہے ہیں, احادیث رسول پہ عمل کر رہے ہیں. یہاں تک کہ عباسی خلیفہ متوکل رحمہ اللہ کا دور خلافت آتا ہے تب اللہ اہل اسلام سے اس فتنے کو اٹھا لیتا ہے. آج جو لوگ لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہیں, مظاہرات پر ابھارتے ہیں, فتنوں کو ہوا دیتے ہیں, عوام الناس کا جم غفیر ان کو کہتے ہیں چلو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلو, جنا ہاؤس کی طرف چلو, فلاں اسمبلی کا گھراؤ کرو, فلاں عدالت کا گھراؤ کرو, فلاں جگہ پر پہنچو. یہ فتنے کی آگ بھڑکا رہے ہو, اور جب وہاں پر عوام کا یہ بے قابو سمندر لیڈروں کے قابو میں نہیں رہتا اور یہ جانوروں کی طرح جو چاہتا ہے کرتا گزرتا ہے, تو پھر نتیجہ بدامنی, قتل و غارت, خون کا بہانا, اس کے علاوہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نتیجہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ حکومت کے خلاف مظاہرات کا درس دینے والے, توڑ پھوڑ کا درس دینے والے, بغاوت کا درس دینے والے, یہ خوارج کی ہی قسم میں سے ایک قسم ہے, جو تلوار تو نہیں اٹھا سکتے لیکن اپنی زبانوں سے فتنے کی آگ بھڑکا رہے ہیں. امام ابوبکر البیہقی القضاء والقدر میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ابو عبداللہ الحافظ نے خبر دی, انہوں نے کہا میں نے ابو یعلا حمزہ بن محمد العلوی کو کہتے ہوئے سنا
کہ میں نے ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم کو سنا کہ معتزلہ خوارج کے سردار ہیں، وہ لوگوں سے تلواروں کے ذریعے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے وہ لوگوں میں بیٹھ گئے اور ان سے زبانوں سے لڑتے، زبان کے ذریعے فتنہ پھیلاتے، زبان کے ذریعے بغاوت کی آگ کو بھڑکاتے اور ضمیر کے اوپر فساد پھیلاتے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج کے کچھ سردار خود مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، نہ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے اس کو مزین کرتے تھے اور اس کی دعوت دیتے تھے۔ حالانکہ دین اسلام میں ہر قسم کے فساد سے منع کیا گیا اور ہر حال میں صبر کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے چند لوگ فتنہ برپا کرنے کے لیے کہیں پر پہنچے ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور دنیا فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی ان حرکتوں کو فارورڈ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے، یہ فتنے کی آگ کو بھڑکانے والے ہیں۔ ان مظاہرات کے اندر ہر طرح کا فساد اور ہر طرح کی برائی موجود ہے، خون بھی بہتا ہے، انسان قتل بھی ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے انسانوں کا قتل، کسی کا ناحق مال ضائع کرنا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا، ہر چیز کو تباہ و برباد کرنا، امت میں اختلاف و انتشار پیدا کرنا، دین اسلام ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کی فرمانبرداری کو واجب قرار دیا، اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے والا وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ بدعت اسے گمراہی کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہی ہے۔ اور بعد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز کے بعد بڑا مؤثر واعظ فرمایا، جس سے آنکھیں بہہ پڑی، دل ڈر گئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداع کہنے والے کا آخری خطاب لگتا ہے، آخری وعد لگتا ہے، ہمیں کو نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ ان مظاہرے کرنے والے، یہ ریلیاں نکالنے والے، یہ توڑ پھوڑ کرنے والے، یہ لوگوں کی اور حکومت کی املاک کو برباد کرنے والے، ان کو جا کر سنائیے، اگر تم مسلمان ہو تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان کہلاتے ہو، اس نبی کا حکم کیا ہے؟ آپ نے وصیت کیا کی اپنے صحابہ کو؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اپنے مسلمان حاکم کی بات سننا اور اس پہ عمل کرنا، میں اس کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ حاکم کسی طرح کا بھی ہو، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر وہ حبشی غلام بھی تمہارے پر مقرر کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ فرما برداری کے اندر امن و سکون ہے، امن اور شانتی ہے، اور بغاوت کے اندر فتنہ و فساد، خون کا بہنا، عزتوں کا لٹنا، مالوں کا برباد ہونا، امن کا ختم ہو جانا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، بس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے خلفاء کی سنت، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانوں سے مضبوطی سے تھام لینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں پہ چلو گے، ان کی قدم پر قدم پیروی کرو گے، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جَحْرَ ضَبٍّ، اگر ان میں سے کوئی کسی سانے کے سوراخ میں داخل ہوا، بب کے سوراخ میں داخل ہوا، تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اللہ کے نبی الیہود والنصارى، قال فمن، اے اللہ کے نبی پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بھائی، یہ مظاہرات کا راستہ، یہ توڑ پھوڑ کا راستہ، یہ جلاؤ گھراؤ کا راستہ، یہ مار دھاڑ کا راستہ، یہ خون بہانے کا راستہ ہے، اس کا درس اسلام نے نہیں دیا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر قتل کیا یا زمین میں فساد کے علاوہ قتل کیا، تو فسادی فساد پھیلا رہا ہے، اس پر تو حد قائم ہوگی۔ قاتل قتل کر رہا ہے، اس قاتل پہ تو حد قائم ہوگی، لیکن یہ وجہ نہیں ہے وہ ویسے کسی کا قتل کرتا ہے، وہ سیاسی دہشت گرد بن کے قتل کرے یا مذہبی دہشت گرد بن کے قتل کرے، وہ زمین مال پیسوں کے لیے لڑتا ہوا قتل کرے یا ڈاکہ ڈالتے ہوئے کسی کو قتل کرے، جو بھی قتل کر رہا ہے کسی ایسے انسان کو جو اس گناہ میں معصوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں کہ اس کے اوپر قتل کی حد لگائی جائے،
تو یہ جرم کتنا بڑا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کی زندگی بچائی، کسی انسان کو موت کے منہ سے کھینچ لیا، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے اس نے نکال لیا، کوئی بیماری میں تڑپ رہا ہے اس کی دوا کا بندوبست کر دیا، کوئی کسی بھی طریقے سے اس کے اور اس کی موت کے درمیان حائل ہونے میں سبب بن گیا، اس نے کسی انسان کی زندگی بچا لی، تو اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بچا لی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. تو پیارے بھائی، یہ راستہ جو اپنایا جا رہا ہے، جس کی طرف آپ لیڈروں کی باتیں سن کے دوڑتے جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی برباد کر دینے والا راستہ ہے، یہ اسلام کے حکموں کو توڑ دینے والا راستہ ہے. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے ناحق قتل ہونے سے کہیں کم تر آسان ہے. ایک مسلمان کو قتل کر دینا، اس کا خون بہا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے آسان سمجھ لیا گیا. کہیں سیاسی دہشت گردی اس کا ذریعہ بن رہی ہے، اور کہیں مذہبی جنونیت اس کا ذریعہ بن رہی ہے کہ کسی پر بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے مولوی آرڈر کر دیتے ہیں کہ اس کا خون بہا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے. بھائی، آپ کا یہ کام نہیں ہے. اگر کوئی مرتد بھی ہو چکا ہے تب بھی یہ کام حاکم وقت کا ہے. کسی نے توہین رسالت بھی کی ہے تب بھی یہ کام حاکم وقت کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا یہ جملہ یہ توہین رسالت بنتا ہے، پھر اس کے حکم سے اسے قتل کیا جائے گا. تو پیارے بھائیوں، لوٹ آؤ اسلام کی طرف، اور مکمل اسلام کی طرف. اسلام زندگی گزارنے کا واقع حیات ہے، اس میں حاکم اور محکوم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں بیان ہے. یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے حاکم کی فرمانبرداری کرو. اگر وہ تمہارا حق نہیں بھی ادا کرتا، تم بھی اپنا حق ادا کرتے رہو، اپنے اوپر لگی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے رہو، اور دونوں نے پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سلفی منہج پہ زندہ رکھے، کتاب و سنت کے فہم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کرتا ہوں دوستو، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور